اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر تھوڑا سا قریب آ جائیں تو میری آواز سب تک پہنچ جائے گی اور پنکھے کی ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزاروں نہیں لاکھوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو سب کو یہ توفیق عطا کی کہ رمضان المبارک کے ان مقدس ترین ایام میں ہم روزہ بھی رکھ سکیں اور ساتھ میں تہذیب نفس کے اس سفر میں اللہ کے مقرب بندوں کی صف میں شامل ہو کر یہ بتا سکیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بنیں اور اپنی خواہشات کی غلامی کی زنجیروں کو توڑیں. آج چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت بھی ہے اور ساتھ میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی تاسیس کا دن بھی یعنی 22 مئی. میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں. ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر پایا، سچی بات یہ ہے. لیکن جو چیز یا جو نقطہ میرے پیش نظر سب سے اہم ہے وہ ایک جوان ہے، باقی تمام چیزیں ثانوی ہیں. اس وقت یہاں پر جو میری آنکھوں کے سامنے آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی عمریں میرا خیال ہے 22 اور 28 کے درمیان ہوں گی. ایسا ہی ہے. اس حوالے سے میرا خیال ہے خود جوان کے موضوع پر اگر تھوڑی سی گفتگو کی جائے تو شاید زیادہ مفید ہو اور ہم بھی جوان ہو جائیں اس بہانے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. میں آپ دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو جوانی کی دولت ہے یہ ایک ایسی دولت ہے جس کا احساس اس کو ہوتا ہے جس کے ہاتھوں سے یہ دولت نکل جاتی ہے. جب تک یہ دولت ہاتھ میں ہو پتہ نہیں چلتا. مثال پانی کے اندر رہنے والی مچھلی کی طرح سے ہے. جب تک مچھلی پانی میں ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پانی میں ہے اور پانی ہی اس کی حیات ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو پانی سے چند لمحوں کے لیے نکال دیا جائے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ پانی تھا جس میں وہ مچھلی زندگی گزار رہی تھی. رسول اللہ کو بوڑھے نہیں پسند، رسول اللہ کو جوان پسند ہے. آپ اس پر سوچیں، رسول اللہ کو جوان پسند ہے. اس لیے روایات میں یہ آیا ہے کہ بہشت میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب جوان ہوں گے، کوئی بھی بوڑھا بہشت نہیں جائے گا. آپ نے اس بوڑھی خاتون کا واقعہ سنا ہوگا
کہ رسول پاک کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر اس کے بعد متبسم ہوئے، مسکرائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جنت میں تو بوڑھے نہیں جائیں گے۔ تو بیچاری خاتون، سیدھی سادی خاتون تھی، رونے لگی، یا رسول اللہ پھر میں تو بوڑھی ہوں، اگر جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے میں بھی نہیں جاؤں گی۔ رونے لگی۔ جب اس نے رونا شروع کیا، نبی کریم پھر مسکرائے، فرمایا کہ نہیں تم جاؤ گی ضرور لیکن جوان ہو کر جاؤ گی، اس لیے کہ بہشت اور اہل بہشت جوانوں کی جگہ ہے۔ جوانی بہت سارے حوالوں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ سب سے بڑی اس کی نعمت اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن یہ ہے کہ جس ایج فیکٹر میں آپ ہیں، اس ایج میں آپ کی دنیا سے وابستگی، وہ زنجیریں جو انسان کو جکڑ لیتی ہیں، آپ کے حوالے سے وہ زنجیریں بہت کمزور ہیں اور آپ بہت طاقتور ہیں۔ یعنی ایک جوان، چونکہ زنجیریں جو ہیں اندیکھی زنجیریں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو جکڑ لیتی ہیں۔ خواہشات زنجیریں ہیں، دولت کی ہوس زنجیر ہے، حسن پرستی زنجیر ہے، مقام پرستی زنجیر ہے، آرام طلبی زنجیر ہے، سستی زنجیر ہے، ذمہ داریوں سے بھاگنا زنجیر ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی سے اپنے آپ کو روک کر خود کو بچانا زنجیر ہے، عبادتوں کی طرف نہ آنا یا اس کا شوق انسان کے اندر پیدا نہ ہونا منفی حوالے سے خود وہ ایک زنجیر ہے۔ اچھا، کسی قانون اور ضابطے کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا ایک زنجیر ہے۔ زنجیریں بہت ساری ہیں اور ہر سطح کی عمر پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اور ہر شخص ان زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ ان زنجیروں کے حوالے سے بہت کم ان زنجیروں سے وابستہ ہوتا ہے اور بندھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک جوان اس کی نسبت تھوڑا سا زیادہ، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے ان زنجیروں میں بھی پختگی اور مضبوطی آتی چلی جاتی ہے۔ یہ زنجیریں جتنی مضبوط ہوتی ہیں انسان اتنا اپنی حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنی روح سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ پوری طرح سے اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنے رب سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنی خلقت کے مقصد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو جوانی ہے اس میں ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جوانوں کی فکری جو طاقت ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے، جذبات بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی طاقت بھی بہت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور اندر روح کے اندر جو تلاطم ہے، جستجو ہے، کچھ کر گزرنے کا عزم ہے، یہ بھی اپنے پیک پر ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا شوق اور اس کی خواہش بھی اپنے پیک پر ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات ہیں جو جوانی میں موجود ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپے میں اس جوانی کے گزرنے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ 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 کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک جوان کی عبادت اور ایک بوڑھے کی عبادت میں بڑا فرق ہے، اس کے اجر میں بھی فرق ہے۔ ایک جوان جب ان زنجیروں کو توڑتا ہے اور کوئی بڑا کام انجام دیتا ہے تو اس کے اجر میں اور ایک بوڑھے کے اجر میں بڑا فرق ہے۔ ایک جوان جب معاشرے میں کوئی قدم رکھتا ہے تو اس کے اثرات اسی حساب سے بہت ہوتے ہیں اور ایک بوڑھے کے نسبتاً کم ہوتے ہیں۔
اس لیے جو جوانی کی دولت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ اور اگر کسی جوان کو شعوری طور پر انتخاب کرنے کے میدان فراہم ہو جائیں اور وہ شعوری حوالے سے بجائے ہوا و ہوس کی مجالس کے قلب کی اصلاح، فکر کی اصلاح اور مقصد خلقت کی طرف لے جانے والے پلیٹ فارم، میدان اور دوستوں کا انتخاب کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جوان پر اللہ کا خاص نظر کرم ہے۔ آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی محفل ہے؟ الہی محفل، الہی محفل۔ یہ ایک حقیقت ہے، میں آپ لوگوں کی تعریف میں، آپ لوگوں کو پھونکنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا۔ یہ جو محفل ہے جہاں پر آپ یہاں پر نہیں ہو سکتے تھے، آپ کی اگر اپنے اختیار کی بات کریں تو آپ کو اختیار حاصل تھا کہ آپ یہاں پر نہ ہوتے، کہیں اور ہوتے۔ آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ روزہ بھی نہ رکھتے، کوئی آپ کو پکڑتا نہیں۔ آپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ اللہ کی عبودیت اور بندگی کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر چل پڑتے، لیکن آپ نے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ ایک ایسے رستے کا انتخاب کیا جو رستہ آپ کو آپ کے رب سے ملائے، جو رستہ آپ کو آپ کی مقصد خلقت پر گامزن کرے، اس راہ پر گامزن کرے، جو آپ کے اندر کی فطری طلب کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ اور اس کے لیے آپ نے ایک پاکیزہ اور جوانی کی حرارت سے بھرپور ایک ایسے پلیٹ فارم کا انتخاب کیا جو جوانوں کی اصلاح اور جوانوں کو مقصد حیات سے روشناس کرانے میں گزشتہ 47 سالوں سے مسلسل معاشرے میں مصروف عمل ہے۔ آپ نے شعوری طور پر یہ انتخاب کیا ہے، اور یہ جو آپ کا انتخاب ہے یہ خود بخود نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، سعادت ہے کہ آپ کو اس راہ پر اس نے ڈال دیا ہے تاکہ آپ شعوری طور پر اس طرح سے چلیں کہ آپ کی دنیا بھی محفوظ ہو اور آخرت بھی محفوظ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے، اور یہ جوانی کی اسی پاکیزہ دولت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نصیب کیا ہے۔ لہٰذا اس جوانی کی قدر جانیے۔ اگر یہ جو آپ کی ایج ہے اس وقت، اس ایج میں آپ کی مثال اس ٹہنی کی طرح سے ہے جس کو مالی جس طرح سے موڑنا چاہے اور جس طرح سے شکل دینا چاہے شکل دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں جان بھی ہے اور لچک بھی ہے۔ وہ جو زنجیریں ہیں نا جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا، وہ زنجیریں اس شاخ کو پکا کر دیتی ہیں، تناور درخت بنا دیتی ہیں۔ جب وہ شاخ تناور درخت بن جائے تو اب آپ اس کو اگر اپنی مرضی کے مطابق موڑنا چاہیں تو وہ مڑتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ اس وقت شاخ ہے، جب شاخ ہے تو آپ جس طرح سے اس کی آبیاری کرنا چاہیں، جس طرح سے اس کی نشو و نما کرنا چاہیں، جس طرح سے اس کو کسی سانچے میں ڈھالنا چاہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یہی کیفیت اس وقت آپ کی ہے۔ آپ کی روح آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا باطن آپ کے اختیار میں ہے۔ اب اس کو آپ نے انسان بنانا ہے، حیوان بننے سے روکنا ہے۔ بظاہر سب انسان ہیں، بظاہر جسمانی طور پر اگر آپ کے ایک طرف ٹرمپ بیٹھا ہوا ہو، دوسری طرف فرعون بیٹھا ہوا ہو، تیسری طرف صدام بیٹھا ہوا ہو، چوتھی طرف شاہ فیصل سے لے کر شاہ عبداللہ سے لے کر شاہ سلمان تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو بظاہر دیکھنے میں سب کے سب انسان ہیں، لیکن پردہ اگر ہٹے تو کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی اور درندہ ہے، آپ کو انسان کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ جو پاک فطرت تھی ان کے بچپنے میں، اس فطرت کو اس پاکیزگی کے مطابق ڈھالنے کا موقع نہ دیا گیا اور نہ اس موقع سے استفادہ کیا گیا، ان کو ان کی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا گیا، نتیجتاً وہ خواہشات حیوانی ہیں، یہ بہت بڑے حیوان تو بن گئے، بہت بڑے درندے تو بن گئے، لیکن انسان نہ بن سکے، جسم اگرچہ انسانی ہے۔ تو یہ جو ایج ہے، یہ جو عمر کا مرحلہ ہے، یہ وہ ہے جس میں آپ اپنے اندر کے انسان کو انسان بنا سکتے ہیں۔ اور ماہ مبارک رمضان اس حوالے سے بہترین پلیٹ فارم، بہترین زمانہ، بہترین ظرفیت اور توفیقات الہی اور سعادت الہی کے دروازوں کو کھولنے کا بہترین موقع ہے، بہترین موقع۔ اس سے بہتر موقع اور کوئی انسان کو دستیاب نہیں ہو سکتا جب انسان ارادتاً بھوکا رہے، اور اس کا یہ بھوکا رہنا ایک نظریے کی بنیاد پر ہو کہ اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ مصروفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے پانی نہ پی سکیں، کھانا نہ کھا سکیں، لیکن خدا کا تصور وہاں پر نہیں ہوتا کہ خدا کے لیے میں یہ بھوک برداشت کر رہا ہوں۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ جھوٹ بولتے ہوئے کتراتے ہیں، اپنی نگاہوں کو کہیں استعمال کرتے ہوئے ایک خوف اور شرم آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کوئی ایسی بات جو رمضان المبارک کے بظاہر تقاضوں سے ٹکرانے والی ہو، اس سے آپ اس لیے اجتناب کرتے ہیں کہ فوراً کہتے ہیں یار روزے ہیں۔ ابھی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے بعض پاکستان کے سیاستدان کیریکٹر کے لحاظ سے ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ ہیں، لیکن خود رمضان میں جب ان سے کسی بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں یار روزے ہیں، روزے میں تو اب نہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر اتنی قوت ہے کہ بدترین لوگوں کو بھی متوجہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ موقع آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے۔ اب اگر ہم شعوری طور پر اس موقع کو اپنے اندر کے انسان کو انسان بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے 1 مہینہ کم عرصہ نہیں ہے، کم عرصہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو حیوانیت ہے نا، حیوانیت، آپ مختلف حیوانوں کا، آپ چونکہ یہاں پر انجینئرنگ کے طالب علم ہیں، بیالوجی کے طالب علم جتنے بھی ہوتے ہیں ان سے ذرا آپ پوچھ لیں یا اس موضوع پہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں، پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف جو حیوانات ہیں ان کی مختلف خصوصیات ہیں۔ کوئی کسی خصوصیت میں ممتاز ہے، کوئی حیوان کسی اور خصوصیت میں ممتاز ہے، کسی کے اندر کوئی خاص ایسی صفت ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ ہر حیوان اور ہر درندے اور ہر کاٹنے والے جانور کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہے، یہ ظرفیت رکھی ہے، یہ خصوصیت رکھی ہے کہ انسان ان تمام جانوروں کی خصوصیات کو اپنے اندر سمو سکتا بھی ہے اور اپنے آپ کو ان تمام خصوصیات سے پاک بھی کر سکتا ہے۔ دونوں راہیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے رستہ اس انسان کے سامنے رکھ دیا ہے، چاہے رائٹ پاتھ پہ چلے یا لیفٹ پہ۔ رائٹ پہ چلے گا تو شکور کہلائے گا، اللہ کے شکر گزار بندوں میں اس کا شمار ہوگا، اور اگر لیفٹسٹ بن جائے اور لیفٹ پر چلے تو پھر حیوان کہلائے گا، درندہ ہو جائے گا۔ بظاہر اس کا جسم انسانی ہوگا لیکن اندر سے وہ کوئی حیوان ہوگا، کوئی جانور ہوگا۔ جوانی کا یہ جو عرصہ ہے یہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اس لیے سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است۔ جوانی میں اللہ کی طرف لوٹنا، جوانی میں پاکیزہ رستے کا انتخاب کرنا، جوانی میں روح کی تراوت اور روح کی نورانیت کے لیے قدم اٹھانا، جوانی میں اہل دعا بننا، جوانی میں لذت مناجات کو محسوس کرنا، جوانی میں اللہ کی عبودیت اور بندگی کی لذتوں کو چکھنا، جوانی میں تلاوت قرآن کریم کی لذت سے آشنا ہونا، جوانی میں نیکی کے کاموں میں پیش ہونا،
جوانی میں برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے اندر کی دنیا کو نورانی کر دیتی ہیں اور اہل نور سے اس کو متصل کر دیتی ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا خود بخود اندرونی اور باطنی تاریکی کا باعث ہے اور خود بخود شیاطین، ابلیس اور ابلیسی قوتوں کے ساتھ متصل ہونے کا باعث۔ ہم جب شفاعت کی بحث پڑھتے ہیں، عام طور پر ہم لوگ ائمہ اطہار علیہ السلام کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں، عام طور پر ہر شیعہ ایسا ہی ہے نا، اور کہتے ہیں کہ مولا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن علمی حوالے سے اگر آپ شفاعت کے مفہوم اور شفاعت کی بحث پر غور کریں تو وہاں پر شفاعت کے لیے ایک بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے شفاعت ضم الشیء الی مثلہ ہے، یعنی ایک چیز کو اس سے مشابہت رکھنے والی، مماثلت رکھنے والی دوسری چیز کے ساتھ جوڑنے کا نام شفاعت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت کا جو قرآنی تصور ہے، جو اہل البیت نے تصور دیا ہے، اس کے مطابق اس کی شفاعت ہوگی جس کی روح، جس کا باطن مشابہ ہو ان ہستیوں سے جن ہستیوں نے شفاعت کرنی ہے۔ جسم تو سب کا مشابہ ہے، یعنی میں، آپ، ہم میں اور ٹرمپ میں جسمانی لحاظ سے کیا فرق ہے؟ ہم میں اور صدام میں جسمانی لحاظ سے کیا فرق ہے؟ ہم میں اور القاعدہ کے لوگوں میں یا داعش کے لوگوں میں جسمانی حوالے سے کیا فرق ہے؟ وہی دو ہاتھ ہیں، وہی ایک سر ہے، وہی دو ٹانگیں ہیں، وہی دھڑ ہے، وہی کھانے کا انداز ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جسمانی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کیا یہ مماثلت ہے؟ جسمانی ہے، لیکن شفاعت میں کیا جسمانی مماثلت کافی ہے؟ نہیں، وہاں پر جسمانی مماثلت نہیں ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر روح کی مماثلت ضروری ہے، وہاں پر باطنی مماثلت ضروری ہے۔ روح نورانی ہو تو پھر ان اہل نور ہستیوں کے ساتھ ایک جگہ نظر آ سکتے ہیں، روح اگر تاریک ہو تو ان نورانی ہستیوں کے ساتھ جڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آنکھیں رکھتے ہوئے انسان بے بصر ہو، بصیرت سے عاری ہو، اگر کان رکھتے ہوئے حق کی بات سننے سے قاصر ہو، اگر دل رکھتے ہوئے سچی بات اور درست بات کے ادراک سے محروم ہو، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھداری نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے دل کی دولت دی ہے، ادراک کی قوت دی ہے، لیکن محروم بھی رکھا ہے ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ نے ان کو کان دیے ہیں، یہ کان موجود ہیں، دو کان سب کے ہیں، لیکن حق کی بات سن نہیں پاتے، سنتے ہیں تو گزر جاتی ہے بات اور وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا، یعنی وہ لوگ جن کے پاس لہم قلوب، لہم آذان، لہم بصر، آنکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اعضاء اور جوارح ہیں ان کو ہم اس ایج میں، یعنی بلوغت کے بعد سے 28-29 سال تک کا یہ جو دورانیہ ہے، اس میں ہم عقل کے تابع بنا دیں ان تمام اعضاء اور جوارح کو، عقل کے تابع۔ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک اس کی شہوانی قوت ہے جو ہر جانور میں ہے، باہر بلی دیکھیں اس میں بھی ہے، کتا آپ کو نظر آئے اس میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے۔ ان قوتوں کے حوالے سے مجھ میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے، اس کے اندر بھی اچھی چیز حاصل کرنے کی ایک تگ و دو اور ایک جد و جہد کا جذبہ موجود ہے، میرے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی دوسروں پر غصہ کرنے کا غضب اور اس کی قوت موجود ہے، میرے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی دوسروں کمزور کو رگیدنے کی طاقت موجود ہے، اور جہاں اس کو کمزور نظر آئے وہاں پر اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے کتا، مجھ میں بھی ہے، مجھ میں اور اس میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ مجھے اللہ نے یہ تمام صلاحیتیں دیں، اس کو بھی دیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔
لیکن ایک فرق کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ مجھے یہ صلاحیتیں دینے کے بعد مجھے بتایا کہ یہ صلاحیتیں وہاں پر استعمال کے لیے ہیں جہاں پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے انسانی سفر میں معراج تک پہنچانا چاہا ہے. یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان صلاحیتوں سے استفادے کے لیے عقل کی نعمت سے بھی مجھے نوازا ہے. اس کو عقل کی نعمت سے نہیں نوازا. دونوں میں فرق یہ ہے، چونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے اس لیے وہ ان حیوانی صفات کو صرف انہی مقاصد میں استعمال کرتا ہے جن میں اس کے اندر وہ قوت موجود ہے. مجھے اگر اللہ نے ان طاقتوں سے نوازا ہے تو ساتھ میں عقل بھی دے کر کہا ہے کہ خودکشی نہ کرو، حیوان نہ بنو. حیوانی صفت ہے لیکن حیوان نہ بنو، انسان بنو. چونکہ انسان بننے کے لیے انہی حیوانی خصوصیات سے استفادہ ضروری ہے. اگر یہ حیوانی خصوصیات نہ ہو تو انسان بن نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے، آپ فرشتے کو، فرشتوں سے کہا گیا انسان کے سامنے سجدہ کرو. کیوں؟ فرشتوں میں یہ حیوانی صفات نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر ارتقا بھی نہیں ہے، ان کے اندر کمال کی جانب سفر کی طاقت بھی نہیں ہے. لیکن انسان کے اندر یہ حیوانی صفات ہیں. انہی صفات کی وجہ سے اس کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ان حیوانی صفات سے استفادہ کرتے ہوئے اوپر چڑھے، اوپر جائے. ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے اپنے جسم کو طاقتور بنانا ہو، اپنے پٹھے مضبوط کرنے ہوں، اپنے مسلز کو طاقتور بنانا ہو، اپنے پورے وجود کو طاقتور بنانا ہو، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ اپنے اس جسم کو سختیوں میں ڈالتے ہیں. پہاڑ پر چڑھیں گے، 3 گھنٹے محنت کریں گے، اپنے جسم کے ہر حصے سے پسینہ بہائیں گے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے. لیکن چونکہ آپ کے سامنے ایک ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ان صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کریں گے، ایک عرصے تک مسلسل کریں گے، نتیجتاً آپ ایک مضبوط انسان بن کر معاشرے کے اندر قدم رکھیں گے. لیکن آپ کے مقابلے میں ایک اور شخص ان تمام صلاحیتوں کے باوجود وہ صرف کھائے اور پیے اور لیٹے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گوشت، پوست اور چربی کا ایک ایسا پہاڑ بن جائے گا کہ ایک وقت آئے گا اس کو خود سے ہلنے کی بھی اس میں سکت نہیں ہوگی، دوسرے لوگ اس کو ہلا رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حیوانی خصوصیات پر عمل کیا اور اس نے عقل کے ساتھ انہی حیوانی خصوصیات کو رستہ دکھایا اور اس کو منظم کیا، اور اس کے نتیجے میں اس سے وہ طاقت حاصل کی جو اس کے لیے جسمانی طور پر مطلوب ہے، جہاں تو اس کے جسم کو پہنچنا چاہیے تھا. روح کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے. یہ جو رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک انسان کی روح کو نورانی کرنے کے لیے ہے، اور روح کی نورانیت بوڑھے کم کر سکتے ہیں، جوان بہت تیزی سے کر سکتے ہیں. میں آپ کی نسبت دوگنی عمر کا ہوں، اس لیے میں اتنی آسانی سے نہیں کر پاؤں گا جتنی آسانی سے آپ کر پائیں گے. بالکل نیچر کا حصہ ہے یہ. لہٰذا اگر دعا کی لذت حاصل کرنا چاہیں تو وہ آپ کی روح کی حیات کا باعث ہے، اس کی طرف جائیں. قرآن کریم کی تلاوت سے لذت حاصل کرنا چاہیں اور قرآنی آیات سے فہم کی قوت حاصل کرنا چاہیں تو آپ میری نسبت زیادہ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ طاقت اور توانائی دی ہے، اور مہینہ وہ ہے جس میں آپ یہ کام کریں اور ضرور کریں. اس لیے عرفاء نے، ہمارے بزرگوں نے اس مہینے کی آمد پر کچھ چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں توجہ زیادہ کرو، اپنے سجدوں کو طولانی کرو، فراغت کے اوقات کو تقسیم کرو. ایک وقت ایسا نکال لو جس میں تم اپنے خدا کے ساتھ اکیلے بیٹھو، کوئی اور بنی نوع بشر تمہاری اس خلوت میں، تمہارے اس اکیلے پن میں مداخلت نہ کرے، قریب نہ آئے. راز و نیاز، گفتگو،
دعا، مناجات اور گریہ. یہ ایام عزاداری کے حوالے سے گریے کے نہیں ہیں، کیونکہ جب گریے کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارا تصور ہوتا ہے کہ ہم اہل البیت کی عزاداری میں گریہ کریں. نہیں، خود گریہ عزاداری سے ہٹ کر، عزاداری میں گریہ اپنی جگہ ایک فضیلت کا باعث ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس پر بعد میں کسی موقع پہ بات ہوگی. لیکن یہ جو خود فی نفس ہی انسان کا اپنے رب سے رابطہ ہے، انسان کا اپنے رب سے رابطہ، اور اس رابطے میں دل کا جڑنا ہے اپنے رب سے، اور اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد، اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد حیثیت بن جاتی ہے ایک محبوب اور ایک محب کی. محبوب جب اپنے محب سے ملتا ہے تو گریہ شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ روتا ہے، اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں ہوتے. یہ ایام اگر آپ تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ایام ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کی آپ لسٹ بنا لیں اور ان کی خصوصیات دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا مقرب ترین لوگ وہ تھے جو سب سے زیادہ ایسے مواقع پر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے تھے اور گریہ کے ذریعے سے اللہ کے قریب تر ہوتے تھے. گریہ کے ذریعے سے اللہ کو اپنے مومن بندے کا گریہ کرنا اس لیے بے انتہا پسند ہے. امیر المومنین کے ایام آنے والے ہیں. روایات میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی شہر کے باہر تھے، واپس آئے، مدینہ کے دور کی بات ہے، باہر کھجوروں کے باغات تھے، گزر رہے تھے، کہیں سے رونے کی آواز آئی، قریب گئے، دیکھا ایک شخص سجدریز ہے اور رو رہا ہے. آدھی رات کا وقت ہے اور چاند اپنے جوبن پہ ہے. قریب گئے، رونے کی آواز سنتے رہے، قریب گئے، قریب گئے، قریب، کچھ دیر وہاں پر کھڑے رہے. دیکھا جو شخص اتنی رات کی تاریکی میں ان کھجور کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر رو رہا ہے، سجدے میں رو رہا ہے، اس کی پیشانی زمین پر ہے، اس کی نگاہوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں اور زمین مدینہ کی ریت کو گیلا کر رہی ہیں. یہ منظر دیکھا، کچھ دیر کھڑے رہے، بعد میں محسوس کیا کہ وہ شخص بے حال ہو کے گر گیا. قریب گئے، دیکھا جسم حرکت نہیں کر رہا، یہ کوئی اور نہیں ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں. گھبرائے ہوئے بھاگ کے آئے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر دستک دی. آدھی رات کا وقت، آپ بھی عبادات میں مصروف، آپ نے مصلی چھوڑا، آئیں باہر دروازے پہ. ہاں کون؟ کہا سلمان. کہا سلمان رات کے اس پہر آئے ہو کیوں؟ کہا کہ یا بنت رسول اللہ، میں نے آپ کے شوہر علی کو اس عالم میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے ان کی روح شاید پرواز کر چکی ہو. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جواباً کہا نہیں سلمان ایسا نہیں ہے، جاؤ تم جا کر اپنا کام کرو. یہ علی کی ہر رات کی روش ہے، یہ علی کی ہر رات کی روش اور ہر رات کی سیرت اور سنت ہے. اس موقع پر آپ کا کیا خیال ہے امیر المؤمنین کی عمر کیا ہوگی؟ کیا عمر ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 26 سال، 27 سال، 28 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 30 سال سے کم کی عمر ہے. اس موقع پر اس جوانی کی پیک میں اللہ کے اس ولی کی شب و روز کی جو روٹین اور سنت و سیرت ہے، اس میں اللہ سے تنہائی کا یہ عالم ہے. اس لیے کہ اللہ کے اولیاء انہی رات کی تاریکیوں کے گریہ و بکا کے نتیجے میں کسی مقام تک پہنچتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ رستہ بتایا ہے. یہ راتیں دعاؤں کی راتیں ہیں. توفیق اگر ملی ہے تو آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، دعائے افتتاح پڑھ لیں، انہی راتوں کی دعائیں ہیں.
ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تنہائی میں پڑھیں، اور جب تنہائی میں پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ خود بخود ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ کی آنکھوں سے آج 2 قطرے گریں گے، کل 4 قطرے گریں گے۔ اس کے بعد آگے جائیں، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی ایک عاشق اور معشوق کے درمیان محبت بھری گفتگو ہے، عشق کی گفتگو۔ کس نے تعلیم دی ہے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، ایک عاشق اور معشوق کے درمیان گفتگو۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا نجف اشرف میں جب نصف شب میں ہم امیر المؤمنین کے حرم میں ان کے ذریح کے ارد گرد جا کر دیکھتے تھے تو 70 سے زیادہ اولیاء اللہ نماز شب میں حضرت سید الساجدین علی زین العابدین کی یہ دعا، جس کو ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں، یہ دعا نماز شب کے قنوت میں پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جبکہ اس دعا کی اگر آپ مقدار دیکھیں تو آپ کو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے پڑھنے میں۔ 1.5 گھنٹہ انسان ایک ایسی مناجات، وہ بھی ازبر، اللہ کی بارگاہ میں نصف شب میں ہاتھ اٹھا کر رب سے راز و نیاز میں قنوت میں یہ دعا پڑھ رہا ہو۔ ائمہ اطہار نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور اس طرف ہماری رہنمائی کیا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان مراحل سے گزرتے ہوئے ان کے قریب پہنچیں، اور اس کے لیے بہترین موقع رمضان المبارک، بہترین موقع۔ رمضان المبارک کی باقی دعائیں کم نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو 2 موٹی موٹی دعائیں بتائی ہیں۔ لیکن یہ دعائیں صرف دعا نہیں ہے، صرف مانگنا نہیں ہے، صرف مانگنا نہیں ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد ایسے جوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کسی کے ساتھ دل لگ گیا۔ یہ جو آپ کے موبائل کے جتنے بھی پیکیجز آتے ہیں ان میں نائٹ پیکیج آپ کو پتہ ہے 5 روپے میں صبح تک بات کرو۔ تو شروع میں جب آیا تھا تو بہت سارے لوگ یہ بتاتے تھے کہ بھئی اب تو ساری رات لائنیں مصروف نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ ایک عاشق اور ایک معشوق، رات کو انہوں نے گفتگو شروع کی ہے، صبح تک بیٹری ختم ہو گئی ہے لیکن باتیں ختم نہیں ہوئی، تھکتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، لیکن ان کی یہ گفتگو ختم نہیں ہوتی، باتیں بھی کوئی آسمانی باتیں نہیں ہیں، روٹین کی، لیکن اس کو بھی لذت مل رہی ہے، اس کو بھی لذت مل رہی ہے، اور وہ بھی فضولیات میں، چونکہ حیوانی پہلو غالب ہے۔ لیکن جب اسی انسان پر ملکوتی، روحانی، نورانی، آسمانی، قرآنی، اہل البیتی پہلو غالب ہو تو وہی انسان اپنے رب سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب اس طرح سے بیٹھ کر مناجات کرتا ہے تو وہ کبھی بھی تھکن محسوس نہیں کرتا۔ نہ صرف تھکن محسوس نہیں کرتا بلکہ جتنا اس کے اندر پوٹینشل ہے، طاقت ہے، اس میں وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اپنے آپ کو ذات خداوندی میں فنا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں میں جو اس میدان سے دور ہیں یہ صفت رکھی تاکہ وہ انسان، آیا ہوں اسی نقطے کی طرف کہ انسان کے اندر جو حیوانیت ہے اس کے استفادے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے مجھ میں اور آپ میں یہ صلاحیت رکھی تاکہ میں اور آپ اس حیوانی صفت سے نکل کر اس انسانی دنیا میں داخل ہوں، ملکوتی صف میں داخل ہوں، اور کسی انسان کو اپنا محبوب بنانے کی بجائے اپنے اس حقیقی خالق کو محبوب بنا کر اپنی توجہات وہاں پر مرتکز کر کے حیوانیت میں ڈوبنے کی بجائے ملکوتیت میں پرواز کرتے چلے جائیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک دعوت ہے، اور اس دعوت کا بہترین موقع رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں بہترین موقع یہی ایام ہے۔ آگے آپ کے پاس 19 رمضان کی شب ہے، شب ضربت بھی ہے لیکن شب قدر بھی ہے۔
21 کی شب ہے، شب شہادت بھی ہے لیکن ساتھ میں شب قدر بھی ہے۔ 23 کی شب ہے، شب قدر ہے۔ ابھی یہ جو آپ رمضان المبارک کی دعائیں پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھا آپ نے، غور کر کے پڑھا آپ نے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مستحب ہے پڑھنا، لیکن اس استحباب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا دماغ، آپ کا پورا وجود، آپ کا ارادہ جب اس طرح کی کوئی دعا آپ پڑھتے ہوں تو اس کے لفظوں میں اس حد تک آپ ڈوب جائیں کہ وہ الفاظ زبان کے نہ ہوں، آپ کی روح کے ہوں، اپنے رب سے روح کی گہرائیوں سے یہ گفتگو کر سکیں۔ دعا وہ ہے، اس لیے دعا کا مطلب جو ہے طلب کرنا ہے، مانگنا خود اپنی جگہ انتہائی اچھا کام ہے، لیکن دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا خود مطلوب ہے، چاہے آپ کچھ مانگیں یا نہ مانگیں۔ اور دعا انسان کو اس کے رب سے جوڑ کر، حیوانیت کی صفوں سے نکال کر انسانیت کی معراج تک پہنچانے کا باعث ہے، اور اس کے لیے بہترین وقت شبہ قدر ہے۔ یہ ایام ہیں، شب قدر تک پہنچتے پہنچتے اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ کیجئے، اپنی روح کو اتنا آمادہ کیجئے، اپنے اندر کی دنیا میں اتنی نورانیت لائیے کہ شب قدر میں جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں اور قرآن سر پر رکھ کر اور ائمہ اطہار کے، معصومین کے اسماء گرامی کو زبان پر جاری کر کے آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے جب آپ مانگ رہے ہوں تو اس آپ کی مانگ کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے لبیک اور قبولیت کی نوید بھی آپ کے قلوب تک پہنچ سکے۔ اگر ایسا ہو جائے تو واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں آپ نے روزہ بھی رکھا اور اپنے اعمال بھی درست طور پر انجام دیے، اور اس جوانی کا بھرپور آپ نے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں نیک بننے کی اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعا کی لذتوں سے آشنا فرمائے، عبادت کی لذتوں سے آشنا فرمائے، حیوانیت سے انسانیت کی طرف سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔